یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اور آپ کو خدا کا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت پائیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے مشکل ترین معلوم ہوتے ہیں، ایک بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اور میرے عزیزو انہی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بظاہر ناممکن کا مقابلہ کرنا۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ کام ناممکن ہے اور یہ حل نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی بڑی مشکلات ہمارے سامنے ہیں۔ تو آئیں ہم بائبل مقدس میں سے غور کرتے ہیں جناب داؤد اور جاتی جولیت۔ اکثر مسیحی زندگی میں جو چیز ہمارے لیے بہت مشکل کا باعث نظر آتی ہے یا ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث بنتی ہے، وہ ہے ہماری اپنی نااہلی۔ اگر ہم اپنی نااہلی کے بارے میں آگاہی لیں تو خدا ہمیں ایسے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مصروف کر دیتا ہے جو ہم سے کہیں زیادہ وسائل اور طاقت کے حامل نظر آتے ہیں۔ بس ہماری آنکھیں ناممکن سے چار ہوتی ہیں اور ہم نہ صرف کشمکش میں پڑ جاتے ہیں بلکہ اکثر ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ ہم جناب داؤد اور جولیت کے واقعہ سے باخبر ہیں۔ اگر ہم پہلا سیموئیل اور اس کا 17 باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، مگر یہ ہمارے لیے قدرے غیر یقینی معلوم ہو سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو داؤد کے کردار میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس واقعہ کے بڑے سبق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جناب داؤد کو جولیت پر صرف ایک سبب سے فتح ملی، وہ کیا تھا؟ یعنی مکمل طور پر، کلی طور پر خدا پر توکل اور خدا پر یقین کرنا۔ اس نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں مکمل طور پر خدا پر یقین کروں گا، خدا پر بھروسہ رکھوں گا، اور اسی بھروسہ کے سبب سے تمام مسیحیوں کی یہ بلاہٹ ہے کہ وہ ایسے بھروسہ کا مظاہرہ کریں، اور یہ بھروسہ غیر دانشمندانہ نہیں ہے بلکہ یہ بھروسہ دانشمندانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ دیو ہیکل، بنی اسرائیل اور فلسطین ایک بار پھر جنگ میں آمنے سامنے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس وقت جو نئی بات تھی وہ تھی جولیت کی موجودگی۔ یہ شخص دیو ہیکل تھا، اس کا قد 9 فٹ سے زیادہ تھا۔ بائبل مقدس اس کے خوفناک نظارے کی بڑی تفصیل سے اس کو بیان کرتی ہے، جس سے خدا کے لوگ دہشت زدہ تھے۔ پہلا سیموئیل 17 باب، اگر آپ 4 سے 7 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر سہمے ہوئے جو تھے لوگ تھے، مگر جولیت کے نظارے سے کہیں بدتر اس کا چیلنج تھا کہ کوئی آ کر اس ایک سے مقابلہ کرے۔ آیات 8 اور 9 میں یہ بات لکھی ہے، پہلا سیموئیل 17 باب کے۔ یہ دیو ہیکل اعتماد سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اسے کسی بھی انداز میں اپنی شکست نظر نہیں آ رہی تھی۔
لہٰذا وہ بڑی ڈٹائی سے خدا کے لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل جولیت کے ساتھ مکمل طور پر متفق نظر آتے تھے۔ وہ اس کے لمبے قد سے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اور انہیں اسے شکست دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا کوئی بھی اس چیلنج کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ ان کے درمیان یونیتن بھی تھا جس نے اپنے صلاح بردار کے ساتھ مل کر 20 فلسطینی مارے تھے، اور سول بادشاہ بذات خود ایک بہت قدور شخص تھا۔ اس کا قد کسی بھی دوسرے اسرائیلی کے قد سے بڑا تھا۔ افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ خدا کے لوگ بھی بت پرستوں کی مانند ہو گئے تھے۔ وہ صرف قد و قامت اور طاقت کے لحاظ سے سوچنے لگ گئے تھے۔ خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ جولیت کے چیلنج کو اس لیے قبول نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا۔ آج کے دیو ہیکل بھی خدا کے لوگوں کو للکار رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی قوت اور طاقت پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو جاتی جولیت بائبل مقدس میں ہمیں بتاتی ہے وہ غیر یقینی، یقین نہ کرنا، بائبل مقدس کا مذاق اڑاتی ہے۔ ہر جائز اور ناجائز بات کو قبول کرنے کی عادت مسیحی اخلاقیات کی ہنسی اڑاتی ہے۔ یہ چیلنج ہماری زندگیوں میں دیگر چیلنجوں مثلا گواہی دینا، بشارت دینا، دعا کرنا کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کون سا جیت سکیں گے۔ ہم ایسے دیو ہیکل کے آگے تھر تھراتے ہیں اور خدا کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے آج کے دور کے لیے نہایت مناسب ہیں۔ چیلنج بہت ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں۔ کیا ہم مخالفت کی نظر آنے والی طاقت سے مغلوب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم خوف سے مغلوب کر دیے جاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایسے دشمنوں کے سامنے بے بس ہے؟ میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کریں جیسے جناب داؤد نے کیا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوف کا خاتمہ، کیونکہ خوف ہمیں اپاہج کر دیتا ہے، خوف ہمیں ایک قید میں ڈال دیتا ہے، خوف ہمیں کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ 40 روز تک چیلنج سے منہ موڑ لیا جاتا رہا، مگر اس کا سامنا جلد کرنے کی ضرورت تھی۔ کسی کو لڑنا ضروری تھا، مگر ان کے پاس جولیت کے مقابلہ میں کوئی شخص نہیں تھا، اور اس سے بھی بدتر یہ بات کہ ان کے درمیان کوشش کرنے کی ہمت کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انہیں علم تو تھا کہ کمزور زوراور پر غالب آ سکتا ہے، لیکن اگر جنگ کے لیے دل نہ باندھے تو فتح ناممکن ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی جنگ کے لیے دل نہیں باندھ رہا تھا، اس لیے ان کی فتح ناممکن نظر آتی ہے۔ خدا کے لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے خوف نے ان کے ذہن سے ان کی تاریخ فراموش کر دی تھی۔ وہ جدعون، باروک اور سمسون کو بھی بھول گئے جنہوں نے ایمان کے وسیلہ سے بادشاہوں کو تابع کر لیا تھا۔ جب مسیحی اپنی تاریخ فراموش کر دیتے ہیں تو وہ گمگیر، بہت ہی گمبھیر مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بہت ہی مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں ان کاموں کی یاد دلاتی ہے جو خدا نے کیے ہیں، اور یہ مفلوج کر دینے والے خوف کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ ایک اسرائیلی جو اس دیو ہیکل سے خوف زدہ نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا جسے یہ یاد تھا کہ خدا نے کون کون سے کام کیے ہیں۔ داؤد جولیت کا سامنا کرنے کے لیے پر اعتماد تھا،
اس لیے نہیں کہ وہ احمق اور مغرور نوجوان تھا، بلکہ اس لیے کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ پہلا سیموئیل 17 باب 37 آیت۔ اس پر خدا کی قوت ثابت ہو گئی تھی، لہذا کوئی دیو ہیکل ناقابل شکست نہیں تھا۔ جب قادر مطلق خدا اس کی طرف تھا تو وہ اپنے آپ کو کیسے نااہل محسوس کر سکتا تھا؟ جب بطور مسیحی ہمارے سامنے بظاہر ناقابل شکست مخالفت سے ہوتی ہے، یا ہمارا مقابلہ ناقابل شکست مخالفت سے ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم نے گزشتہ لڑائیوں میں خدا کی قوت کا تجربہ کیا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ داؤد کی مانند شیروں یا ریچھوں سے لڑے ہوں، مگر آپ دوسری قسم کی لڑائیاں لڑے ہوں گے، مختلف بحرانوں میں پڑے ہوں گے۔ کیا خدا نے آپ کو ان میں مایوس کیا؟ کیا آپ نے خدا کی قوت کا تجربہ سب سے گرم لڑائی یعنی دعا میں کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی لڑائیاں باہر دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے گھٹنوں پر لڑی جاتی ہیں۔ یہ لڑائیاں کسی بھی انسانی مدد کے بغیر تنہا لڑی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں دشمن ہم پر بے رحمی سے حملہ آور ہوتا ہے اور اس بنا پر دعا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم پشیدگی میں کی جانے والی دعا کے ذریعہ فتح حاصل کر لیں تو ہمیں سرعام دشمن کا سامنا کر کے بھی فتح حاصل ہوگی۔ میرے عزیزو، داؤد کو وہ سب کچھ یاد تھا جو خدا نے اس کے لیے کیا تھا، اور جولیس سے لڑنے کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس نے ساؤل کی زر بختر پہننے سے انکار کیا اور وہ ہتھیار لیا جو سب سے مذکّہ خیز تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ داؤد اس دیو ہیکل سے لڑائی کرنے محض فلاکن اور 5 پتھروں کے ساتھ نہیں بلکہ خداوند کے نام میں جا رہا تھا۔ اس نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ پہلا سیموئیل 17:45 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل آسمان کے وسائل ہیں؟ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کیا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اکیلا شخص جب خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اکثریت ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جواب اس بات کا تعین کریں گے کہ ہم آج بے ایمانی کے دیو ہیکلوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ نتیجہ ناقابل ترمیم معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے بھی داؤد کو فتح کی امید نہیں دلائی۔ اس کے بھائی الیاب نے کہا کہ تو گھمنڈی ہے، آیت 28 میں۔ ساؤل نے کہا تو محض لڑکا ہے، آیت 33 میں۔ جولیت نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا، آیت 41 سے 44 میں۔ لیکن داؤد جانتا تھا کہ جنگ خداوند کی ہے، آیت 47 میں۔ 17 باب کی 47 آیت۔ اکثر مسیحی کسی کام کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں جو اٹل معلوم ہوتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کی کوئی امید نہیں اور یوں ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اپنی کلیسیاؤں میں ہم اکثر شکست تسلیم کر لیتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جماعت بس اتنی ہی رہے گی، ہمارا سنڈے سکول بس یوں ہی ڈاواں ڈول رہے گا، ہماری کلیسیائی مالی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب ہمیں ناقابل ترمیم باتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ مسیح کی
فتح کی نسبت اور کوئی چیز ناقابل ترمیم نہیں ہے۔ آج کافی کچھ بدل جائے گا جب ہم داؤد جیسا ایمان رکھیں گے، جس میں خدا پر بھروسہ کرنے کا حوصلہ شامل ہوتا ہے۔ داؤد اور جولیت کے اس واقعہ کے اسباق آج ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے ماضی پر غور کریں کہ کہاں کہاں ہم نے فتح حاصل کی ہے، کہاں کہاں ہمیں فتح جو ہے وہ ملی ہے، اور اسی طور پر ہم مقدس داؤد کے اس واقعہ پر بھی غور کریں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں، اور یہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد ہیکل کی جسامت، داؤد جو ہے اس شخص جو اس کے سامنے تھا، وہ دیو ہیکل کی جسامت، طاقت، ہتھیاروں سب کا فائدہ حاصل تھا۔ داؤد نے وہ کچھ لیا جو ہر ایک کو دستیاب تھا، یعنی 5 پتھر، مگر وہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور جولیت کو اس دیو ہیکل کی تلوار سے قتل کیا۔ کئی طرح سے جولیت ایک دکھاوا تھا، وہ خوفناک انداز میں اسلحہ سے لیس تھا، مگر اس کی جسامت نے اسے سست رفتار اور بھدا بنا دیا تھا۔ سول بادشاہ کی طرح کا کوئی بڑا مضبوط اور ہوشیار شخص اسے آسانی سے شکست دے سکتا تھا، مگر خدا کے لوگ گھمنڈ کی بیرونی نمائش سے مغلوب ہو چکے تھے۔ یہ کامیابی داؤد کے لیے ناممکن نہیں تھی، اس کے لیے ہمت، بھروسے کی ضرورت تھی، مگر یہ پورے طور پر ممکن تھا۔ خدا نے اپنے خادم کو فتح سے ہمکنار کرنے کے لیے کوئی معجزہ نہیں کیا۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے شخص